آج بدقسمتی سے ہمارے اندر کچھ فرقے ایسے پیدا ہو گئے جو قرآن کے خلاف اور ان باطل مذاہب کے مطابق نظریات رکھتے ہیں، عیسائیوں کی طرح۔ یہ عیسائیوں کے ہی ساختہ پرداختہ قسم کے فرقے جو ہمارے اندر پیدا کیے گئے انگریزوں کے آنے کے بعد، اور اس میں وہ نامی گرامی فرقہ جس کو قادیانیت کہتے ہیں، وہ اپنے لٹریچر میں ببانگ دول یہ باتیں چھاپ رہا ہے۔ قرآن پاک کے آیتوں کے نیچے انہوں نے حاشیے لگائے ہوئے ہیں، تفسیریں چڑھائی ہوئی ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، اور اپنی طرف سے نہ جانے کہاں سے لے کے ظاہر بائبل وغیرہ سے جس میں جھوٹ بھرا پڑا ہے وہاں سے لے کر کے انہوں نے یہ لکھا ہے، اس کو اون کیا ہے کہ ان کو مارا گیا تھا اور قتل کیا گیا تھا۔ اب انہوں نے ان آیتوں کی تعویلیں بھی اپنی من مانی کر لی ہیں اور کہا ہے قرآن نے تو سولی کی نفی کی ہے، تو سولی پہ نہیں مارا گیا، سولی پہ نہیں مارا گیا، بلکہ جب وہ نیچے گر گئے اور ان میں زندگی کی کچھ رمق تھی تو انہوں نے نیزوں سے چبو کے مار دیا گیا تھا، اس طرح وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ لکھ رہے ہیں آج کے قادیانی، اور قادیانی یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر بند ہو جائے، اور جب ان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا تو پھر وہ بشارتیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں قرآن و حدیث میں کہ وہ تشریف لائیں گے، ان کو اپنے حق میں موڑ لیں۔ تو یوں مرزا جی نے وہ ساری حدیثیں اپنے حق میں موڑی ہوئی ہیں، اور اس کی تعویل یہ کر رکھی ہے کہ جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے اس سے مراد میں خود ہوں، میں ہی ہوں وہ بشارت۔ تو یوں انہوں نے اپنے لیے باطل نبوت کا دروازہ کھولا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک جرأت کی کہ سری نگر میں ایک قبر بھی دریافت کر لی ہے۔ جناب اس کا بھی پروپیگنڈا ہے کہ سری نگر میں ایک قبر ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، یہاں تک کہانی پہنچ گئی ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، دیکھیے گمراہیاں ہمارے اندر بھی اس قسم کے انہوں نے گل کھلا دیے ہیں۔ انگریز جب یہاں سے گیا ہے تو اس قسم کے پودے اور اس طرح کے جو ہے جھاڑیاں پیدا کر کے گیا ہے، اور یہ بیج بو کر گیا، تو آج وہ قادیانیت کے نام سے اس کا ساختہ پرداختہ پودا ہمارے درمیان اپنی تبلیغ کرتا پھرتا ہے۔ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے قرآن نے واضح کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان ظالموں کے ہاتھوں سے ان کی دستبرد سے بچایا تھا اور ان کو بحفاظہ آسمان میں اٹھا لیا تھا۔ کئی جگہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے۔ انہوں نے جو سازشیں کی اس کے اندر عیسائیوں کو بھی ساتھ ملایا، اور بڑی عجیب بات یہ ہے جناب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کے حواریوں میں کچھ حواریوں نے اپنے نبی کا سودا کر لیا، اپنے نبی کا سودا کیا، اور انہوں نے کچھ درہموں کے بدلے میں اپنے پیغمبر کی مخبری کی۔ کتنے درہم؟ 30 درہم، خالی صرف 30 درہم۔ اس شخص کا نام یہودا آتا ہے کتابوں میں جس نے یہ سودا کیا تھا، اور وہ حواری بنا ہوا تھا، اور اس نے اپنے پیغمبر کو 30 درہم میں بیچ دیا، نعوذ باللہ۔ اس نے مخبری کی تھی، یہودیوں نے پھر تعاقب کیا تھا، اور اس سے پہلے قانون کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک اور راستہ بھی اختیار کیا تھا، اور انہوں نے روم کے گورنر پیلاطس کو اس بات پہ مجبور کیا تھا کہ یسوع مسیح کا عدالت سے یہ فیصلہ کروائے کہ اس کا قتل جائز ہے۔ یسوع مسیح کے خلاف جو چارجز ہیں ان چارجز کی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا جائے۔ چارجز کیا لگائے گئے، الزامات کیا لگائے گئے؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف الزام یہ لگایا کہ یہ دین یہود کی مخالفت کرتے ہیں، توریت کے احکام کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس طرح کے الزامات لگا کر ان کے خلاف ایجیٹیشن پیدا کی، اور گورنر کو پیلاطس کو مجبور کیا کہ وہ یہ فیصلہ کروائے۔ گورنر جانتا تھا کہ یسوع مسیح پاک صاف ہیں۔ اب بائبل کی عبارت یہ کہتی ہے جس وقت وہ مجبور ہو کے ان لوگوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فیصلہ سنا رہا تھا، تو بائبل میں یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بار بار پانی سے دھوتا تھا،
اور اس کے بعد بالکل صاف شفاف لہجے میں اس نے لوگوں سے کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، میں اس پاک صاف شخص کے خون سے بری ہوں، یہ خون تمہارے اوپر ہوگا۔ سب نے جو کھڑے ہوئے تھے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں یہ خون ہم پر اور یہ خون ہمارے بچوں پر، تم فیصلہ کرو۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عدالت سے سزائے موت کا فیصلہ سنوایا گیا۔ اب یہ قانونی گویا کہ ایک پروٹیکشن انہوں نے لے لیا، اور اس کے بعد پھر وہ چلے حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ آپ جہاں تشریف رکھتے تھے وہاں آپ کے حواری آپ کے پاس تھے جن کو آپ کی خبر تھی، ان میں سے ایک حواری بکا تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد یہ وہاں پہنچے اور نقب لگائی اس جگہ میں۔ بس اس سے پہلے کہ یہ وہاں پہنچتے، اس گھر میں، اس کمرے میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اللہ نے ان سے پہلے جبرائیل کو نیچے بھیج دیا۔ وہیں اسی جگہ جبرائیل نازل ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پروں پہ سوار کیا اور وہیں سے وہ اٹھا کر حضرت مسیح کو اوپر لے گئے۔ اور وہ جو یہودا نامی مخبر تھا، وہ جو منافق تھا جو حواریوں کے پردے میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ کی مشابہت دے دی، وہ ملنے لگا، اس کا چہرہ ملنے لگا۔ جب یہ پہنچے وہاں پر اپنے آلات لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تو وہ وہاں پایا گیا۔ انہوں نے اسی کو دیکھا اور اسی کو عیسیٰ سمجھا، لہذا اس کو پکڑ لیا۔ وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، مگر پھر کون سنتا تھا؟ کسے پتا تھا کہ حضرت مسیح اوپر جا چکے ہیں؟ لہذا انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو پھر لٹکایا، سولی پہ چڑھایا۔ یہ ہے وہ سولی جو آج تک ان کا صلیب کا نشان بنی ہوئی ہے، یہ ہے وہ کراس۔ تو یہ کراس بالکل بے حقیقت ہے، یہ سولی، اس کے پیچھے سب کچھ لا علمی ہے، جہالت ہے، بدعقیدگی ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت ہے کیا۔ اس لیے جب نہ ان کو سولی ہوئی ہے نہ صلیب ہے، تو پھر یہ صلیب کا نشان، اس کی پوجا کیا معنی رکھتی ہے؟ اور پھر مجھے حیرت ہے بعض اپنے نوجوان دوستوں پر بھی، جو ہمارے بچے بہک جاتے ہیں اور کچھ ادھر ادھر کی ہوا لگ جاتی ہے، وہ صلیب کا نشان گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں۔ کہاں سے لے آتے ہیں بھائی؟ یہ تو نشان، اس کی حقیقت تو یہ ہے۔ اگر یہ کوئی سچا نشان بھی ہوتا تو بھی ہمیں اجازت نہیں تھی کہ کسی کے مذہب کی پیروی کریں اسلام کو چھوڑ کے۔ یہ ایک نشان کفر کا نشان ہے، یہ بات سمجھ لیجئے، یہ کفر کا نشان ہے۔ کلچر میں ہم آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ دوسری ملتوں کے اور مذہبوں کے کفریات تک اپنے سینے پہ سجا لیتے ہیں۔ اس سے اوائڈ کیجئے، بالکل اجتناب کیجئے، یہ کفر کا نشان ہے۔ ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں، یہ نشان بالکل غلط ہے اور اس نشان کی پوجا کی جاتی ہے باقاعدہ، اور اس کے پیچھے یہ سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس طرح کے نظریات بنا لیے اور کیا کیا کہ عیسیٰ کو جو سولی ہوئی ہے وہ کفارہ ہو گیا۔ اصل میں سارے انسان گناہ گار ہوتے ہیں پیدائشی، تو عیسیٰ نے سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیا۔ یہ سب اب کہانیاں ہیں، یہ سب ایک باطل بات کو سہارا دینے کے طریقے۔ اچھا، ایک طرف تو عیسائیوں کی گمراہی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے خلاف یہ سب کچھ سمجھ لیا، دوسری طرف گمراہی کی انتہا یہ ہے، اور اس کے اندر کانفلکٹ دیکھیں، کنٹرڈکشن دیکھیں، کہ انہی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، دوسری طرف حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ادھر عیسیٰ کو بے بسی اور بے کسی کی حالت میں سولی دیتا ہوا مان لیا، اس سارے ظلم و جبر کو تسلیم کر لیا، اور دوسری طرف یہ بھی عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کا بیٹا، اور ایسے ظلم و جبر کا شکار ہو گیا اور دشمن اس کے اوپر حاوی ہو گیا اور اسے یوں اس طریقے سے لٹکا دیا، اور وہ ایلی ایلی کہتا ہوا، اللہ اللہ پکارتا ہوا اس طرح مجبور بے کس ہو کے مار دیا گیا۔ یہ کیسا خدا کا بیٹا ہوا؟ خدا کا بیٹا ہوگا تو خدا ہی ہوگا نا، تو یہ کیسا خدا ہوا کہ جو لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے سولی پہ چڑھ گیا؟ یہ کتنا بڑا تضاد ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے اس طریقے سے تضادات کا مجموعہ اپنایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ان سے یہ بھی فرمایا
وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ تین کی باتیں مت کرو.